बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। सोमवार के दिन का 1 जून का ये दूसरा वीलॉग आपके सामने है और सबसे बड़ी अभी खबर आ गई है जो आप सब लोग अब जानते होंगे। ईरान ने अमेरिका से तमाम मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। फील्ड मार्शल के ज़रिए पैगाम भेजा और मुज़ाकरात ख़त्म होने के ऐलान के फ़ौरन बाद ईरान ने आबनाए हरमज़ में इराक़ के पानियों में अचानक समुद्र में हमले भी शुरू हो गए और इसराइल के लेबनान पर कशीदगी के मज़ीद मामला जो ही ऐलान हुआ। बैरूत पर खौफनाक हमले, बड़ी नकल मकानी और बड़ा ख़तरनाक रद्द-ए-अमल अब ईरान की तरफ से भी खित्ते में मौजूद 20 अमरीकी अड्डों के निशाने का उन्होंने तैयारियों का ऐलान किया। इसराइल के एयरपोर्ट पर बिन गुरियान पर भी जहाज़ों की नकलो हरकत और बाबुल मंदब पर आज आबी तमाम बंदरगाहों को ब्लॉक करने का और 6 मुख्तलिफ महाज खोलने का ईरान ने प्रॉक्सी नेटवर्क का ये भी कह दिया। यानी मिसाइलों की झनकार का वक्त दोबारा शुरू होने वाला है। इंतहाई ख़तरनाक मामला पाकिस्तान की तरफ भी, जो 2 सूबों को इंटरनेशनल रिपोर्ट डॉक वेब पे सामने आई और फिर बिलावल जरदारी की भी वही बातें बिल्कुल गिलगित बल्तिस्तान में। और अचानक माहौल क्या बन रहा है, तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदियाँ। बिलावल के बाद नवाज शरीफ को जर्नलों ने गिलगित बल्तिस्तान आने की इजाज़त दी और फ़ौज इस वक्त सियासत में मसरूफ़, इलेक्शन में मसरूफ़, लेकिन मिरान शाह समेत दहशतगर्दों के ख़तरनाक हमले। और कल का तारीख जो है वो तमाम काफ़िलों की अडियाला जेल की तरफ 2 जून है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली वज़ीर आला वहाँ अडियाला के बाहर अलीमा खान और सुहेल अफरीदी का लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। सुहेल अफरीदी का बगावत नाकामी के बाद वो बड़े मजबूत नज़र आ रहे हैं और खान से मुलाकातों के लिए कल डॉक्टर बाबर रहमान का नाम पहली दफ़ा सामने आया। क्या वाकई मुलाकात होगी या नहीं, तफसील से बात करते हैं इन तमाम खबरों की। सबसे बड़ी जो खबर आज, मुज़ाकरात का मामला ड्रॉप सीन हो गया है। ईरान ने फील्ड मार्शल के ज़रिए अमरीका को पैगाम दिया कि हर किस्म की बातचीत, मुज़ाकरात, पैगामात मुलतवी, ख़त्म। इस्लामाबाद में जो मैदान से जाने की ख्वाहिश थी वो भी एक दफ़ा फिर धरी की धरी रह गई। और अब इस वक्त सूरत हाल यह है कि कहा गया कोई पैगाम ना भेजा जाएगा ना लिया जाएगा जब तक लेबनान में इसराइल मुकम्मल तौर पर जंग बंदी करके कब्जा शुदा इलाकों से नहीं निकलता, गज़ा में फ़ौजी कार्रवाई नहीं बंद करता, उस वक्त तक कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान ने ये पैगाम भी दिया कि 6 ममालिक जो इनके जहाँ प्रॉक्सी नेटवर्क है, इनके इत्तेहादी हैं, वहाँ अमरीका समेत इसराइल के तमाम असासों पर एक दफ़ा फिर ख़तरनाक हमलों का सिलसिला शुरू होने वाला है। और इस पर आबनाए हरमज़ में उन्होंने इसका आज सबूत भी दे दिया। आबनाए हरमज़ को बंद करने का ऐलान भी किया, बल्कि बाबुल मंदब जो अहम आबी बंदरगाह है उसे भी ब्लॉक करना, जो कि इंतहाई अहम मामला है। देखिए, पनामा का आज एक बड़ा जहाज़ इराक़ के पानियों में उस पर रॉकेटों से हमला हुआ। यानी खलीज फारस का वो हिस्सा जो इराक़, कुवैत और ईरान के दरमियान वाक़ है, आबनाए हरमज़ से काफ़ी शुमाल की तरफ है, जिससे ये साबित हो रहा है कि ईरान के पास इस पूरे खित्ते में ताकत मौजूद है। अब उससे तेल की कीमतों में जहाँ इजाफा हुआ 8% और साथ ही मुज़ाकरात की खबरों के बाद देखें 88 बैरल से वो दोबारा 94 तक पहुँच गया। मुज़ाकरात ख़त्म होने के इस ऐलान के बाद इसराइल ने भी इसका फ़ायदा उठाया, वो आगे बताता हूँ। लेकिन ये तेल की जो शिद्दत में इजाफा है उसमें अब याद रखें कि बहरा अहमर जो बाबुल मंदब मैंने आपको बताया इंतहाई अहम समुद्री गुज़रगाह है। खलीज अदन और बहर हिंद से मिलने वाले दुनिया के तमाम बड़े ममालिक हैं। यूरोप, एशिया की शिपिंग है, तेल, गैस और तजारती सामान यहाँ से गुजरता है। ये बंद होने से फिर अफ्रीका से एक लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। यानी आलमी सप्लाई चेन में ये 12% इलाका है। पहले ही आबनाए हरमज़ 20%, यानी 32% दुनिया की तेल, गैस की सप्लाई और हर किस्म का सामान रुक जाना है। अब ईरान ने जो आज अपने तमाम इत्तेहादियों को भी, ग्रुप्स को भी, प्रॉक्सी नेटवर्क्स को भी जिन्हें कहा जाता है, मुतहरक किया। इराक़ में आपको पता है इनके मुसल्लह ग्रुप हैं, शाम में इनके तमाम ग्रोह हैं, यमन के हौसी हैं, फ़लस्तीन में मुज़ाहमतकार हैं, लेबनान में मौजूद हिज़्बुल्लाह, इसके साथ बाकी ग्रोह हैं। अब इन सबको ईरान ने यह भी ऐलान किया हम असलहा भी पहुँचाने को तैयार हैं और बाकायदा इस जंग में इनके साथ मिलकर अमरीका और इसराइल के खिलाफ लड़ेंगे। ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा ने स्टेटमेंट अभी जारी की, ट्वीट की, 2 दफ़ा की। उन्होंने एक ट्वीट को दोबारा रिपीट किया और साफ साफ कहा कि हमारे लिए इसराइल और अमरीका दोनों एक जैसे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का वो मंसूबा कि 95% मुज़ाकरात मुकम्मल हैं, अब वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। जंगी एतबार से आप देखें कि इसराइल के एयरपोर्ट बिन गुरियान पर अमरीकी तैयारों की बड़ी तादाद में वहाँ नुमायाँ नकलो हरकत नज़र आ रही है, जो इस बात का पेश नज़र थी कि नेतन्याहू ये मुआहिदा नहीं किसी सूरत में होने देगा। इसने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। एक तरफ लेबनान में इतनी शिद्दत से जंग लगाई, ज़मीनी हमले किए, बमबारी की, क्योंकि इसे पता था ये मुआहिदा और डील सबोताज हो जाएगी और वो हो गया। दूसरा, इसने ज़ाहिर अपनी आवाम को जो इसने ग्रेटर इसराइल का बनाने का, लेबनान के जनूब का वो इलाका दरियाए लतानी के साथ, ये इसने इसराइल का हिस्सा बनाने के लिए वादा किया था और वो पूरा कर रहे हैं। इसका दावा था कि मैं गज़ा पर 70% कब्ज़ा कर लूँगा, बल्कि कई जगह तो 80% भी दावे किए। लेकिन ये जंगी दावे, आपको पता है इनकी हकीकत सेनेट की समाअत में ही निकलती है। अभी जब आप ये वीलॉग देख रहे हैं तो लेबनान पर इसराइली फ़ौज के 3 मिसाइल हमले हुए हैं और जो उनका दावा है वो रोक लिए हैं। लेकिन नेतन्याहू अपनी छोटी छोटी कामयाबियों को आवाम के सामने बहुत बड़ा करके बता रहा है। जो सिविलियन लोग हैं, सिविलियन इलाके हैं, वहाँ बिलाशुबा शहादतें हो रही हैं, उनके घर बार तबाह हो रहे हैं, लोग भी इसको बेघर हैं। यहाँ इसराइल को उसकी कामयाबी ज़रूर है, लेकिन हिज़्बुल्लाह के जितने भी इसराइली फ़ौज पर हमले होते हैं उसका बदला फिर
سویلین سے لیا جاتا ہے۔ لبنان میں اس وقت دہیہ کے علاقے میں، وہاں بیروت کے جنوب میں تمام علاقے خالی کروائے جا رہے ہیں کہ بمباری کا بڑا شدید ترین خطرہ ہے۔ اب اس پورے عمل میں ایران ظاہر ہے پھر فوجی مداخلت کا جو فیصلہ ہے، اب اس میں جو آپ کو پتہ ہے جنگی تیاریاں ہیں، اس میں کویت، عرب امارات اور اسرائیل نے وہاں بھی دفاعی نظام کا دعویٰ کیا ہے کہ سینٹ کام نے بھی کہا ہے کہ ایران کے تمام حملے روکنے کو تیار ہیں۔ کویت پہ جو حملہ ہے اس کی بھی تصدیق انہوں نے کی کہ ہم نے حملہ روک لیا۔ اب وہ آپ کو پتہ ہے سینٹ کی سماعت میں ہی آپ کو پتہ چلتا ہے، جیسے پہلے 11 مرتبہ پتہ چلا کہ کتنی تباہی ہوئی۔ ابھی جو BBC نے سیٹلائٹ تصاویر سے مشرق وسطیٰ کے 8 ممالک کے 20 امریکی فوجی اڈوں کا نیا نقصان دکھایا ہے۔ وہ ایران کے جو دعوے تھے نا 20 اڈے جو کہ اردن، عراق، کویت، بحرین، عرب امارات اور سعودی عرب میں، بلکہ ایک اور ملک بھی ہے۔ اب یہاں پر ایرانی میزائلوں کی آپ کو جھنکار جھنا جھن نظر ضرور آئے گی، کیونکہ یہ معاملہ بڑی لمبی جنگ کی طرف ہی جا رہا ہے۔ اور اس میں یورپی یونین کی اچانک انٹری ماری گئی، جسے ایران نے شٹ اپ کال دی کہ انہوں نے ایران کو کہا کہ آپ ہمسایہ ممالک پہ حملے نہ کریں، غیر قانونی ہے۔ ایران نے کہا اپنا کام کرو، ہمارے کام میں مداخلت کا، آپ منافق ہیں۔ قانون کی حکمرانی اقوام متحدہ کے منشور کو پڑھتے نہیں، اصولوں کو دیکھتے نہیں، حملہ آوروں کو رعایت دیتے ہو۔ ہمارے اوپر جو غیر قانونی حملے ہو رہے ہیں، جو ریاست سرزمین اور وسائل ہمارے خلاف استعمال کرتی ہے، جب ہم اپنا دفاع کریں تو پھر تم لوگ بول پڑتے ہو۔ تمہیں نیتن یاہو کی حرکتیں نظر نہیں آ رہی جو جنوبی بیروت میں ابھی اس وقت ہو رہا ہے، جنوبی لبنان میں ہو رہا ہے۔ لیکن یہ یورپ کی اچانک انٹری اس وجہ سے ہوئی ہے، یاد رکھیں کہ یہ اپنا یوکرین کے حوالے سے کام ادا کرنا چاہتے ہیں، امریکہ کی حمایت حاصل کرنا چاہتے ہیں دوبارہ، تاکہ یوکرین کو روس سے بچایا جائے، کیونکہ اس وقت وہاں پر یونیورسٹی بڑی بری طرح پھنسا ہوا ہے۔ اور یہ یورپ کا مسئلہ صرف امریکہ کے لیے اس لیے اہم نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے یہاں مذاکراتی عمل میں ایک اور بڑا اہم ملک جاپان ابھی داخل ہوا ہے۔ جاپان کی جو وزیر اعظم ہے، تیسری مرتبہ ایران کے صدر سے فون پر ان کی بات چیت ہوئی، اور یہ آبنائے ہرمز میں یاد رکھے جاپان کی جو توانائی کا معاملہ ہے، تیل اور گیس کا، وہ براہ راست آبنائے ہرمز سے جڑا ہے۔ بلکہ یہ کہا جائے نا کہ پورے تنازع میں سب سے زیادہ اگر کسی کا مفاد جڑا ہے آبنائے ہرمز سے تو وہ جاپان ہے، اسی لیے وہ پس پردہ رابطے اور سفارتکاری سے اپنے جہاز نکلوا رہے ہیں۔ بہرحال اب یہ معاملہ اپڈیٹنگ ہے، انشاءاللہ اس پہ آپ کو اپڈیٹ دیتا رہوں گا، میں کافی تفصیل فراہم کرتا ہوں۔ جو لوگ اس چینل سے جڑے ہیں اور امید کرتا ہوں مزید جڑیں گے۔ پاکستان کے معاملات کی طرف آئیں تو بڑے خطرناک معاملات ہیں۔ ایک طرف تو ظاہر ہے فیلڈ مارشل قطر جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں کوئی نیا مذاکرات کا طریقہ نکالا جائے، کوئی وقت حاصل کیا جائے، کوئی فائدہ حاصل کیا جائے، لیکن ابھی تک انہیں کچھ بھی نہیں ملا۔ یہاں ابھی جو انٹیلیجنس رپورٹ البتہ آ چکی ہیں، بھارت، اسرائیل، چین اور روس کی انٹیلیجنس کی مشترکہ ایک رپورٹ کے ٹکڑے لیک ہوئے ہیں جو ڈارک ویب پر پڑے ہیں، کچھ صحافیوں نے دعوے کیے ہیں، ان کے پاس یہ ثبوت موجود ہے۔ میری کافی لوگوں سے بات چیت ہوئی، ان کی لبے لباب یہ تھا کہ اس وقت بہت بڑی سازش جو کی جا رہی ہے وہ خدا نخواستہ پاکستان کو صوبوں کو الگ کرنا۔ اب اس میں آپ دیکھیں، میں آپ کو بارہا ویلاگز میں بتا چکا ہوں، اور یہ خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، جو ذمہ دار لوگ بنے ہوئے ہیں، انہیں ان چیزوں کی سمجھ آئے۔ میرے خیال میں ان کو پتہ تو ضرور ہوگا، تحقیقات کریں، ان معاملات کو دیکھیں، بجائے جلتی پر تیل ڈالیں جو اس وقت وہ کر رہے ہیں۔ آپ ذرا گلگت بلتستان کی میں تھوڑی سی تاریخ پہلے آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کو سمجھ آئے معاملہ کتنا خطرناک ہے۔ ایک طرف تو یہاں الیکشن ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور فضا بالکل 8 فروری والی بنی ہوئی ہے، اور اسے روکنے کے لیے بھی بالکل وہی معاملہ جیسے 9 فروری والا نتیجہ بنانے کی کوشش۔ اب یہ اس لیے اہم ہے، دیکھیں گلگت بلتستان وہ علاقہ ہے کہ اس کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں، قبائلی رضاکار ہیں، مقامی لوگ ہیں، وہاں عسکری گروہوں نے مل کر خود بھارت سے اور فوجی بغاوت کے ذریعے یہ علاقہ حاصل کیا تھا۔ یہ کچھ 86,000 مربع کلومیٹر بنتا ہے جو انہوں نے پاکستان کو دیا۔ آپ تاریخ دیکھیں 1947 سے لے کے اب تک 78 سال کی جو رقبہ ہمارے پاس تھا، جو مشرقی پاکستان دونوں کو جوڑ کے، تو تقریباً 9,43,000 بنتا تھا مربع کلومیٹر۔ پھر مارشل لاء فوجی ادوار میں جنگیں ہوئیں، مذاکرات کے ذریعے یہ علاقے ہارے گئے، مشرقی پاکستان الگ ہوا، بنگلہ دیش بنا، 1.5 لاکھ مربع کلومیٹر وہاں چلا گیا۔ پھر 1963 میں جو سرحدی معاہدہ تھا چین سے شکسام وادی پر، وہاں پر 5,000 مربع کلومیٹر ان کو دے دیا گیا۔ پھر 1984 میں بھارت نے سیاچن گلیشیئر کے اہم حصے وہ چھین لیے، وہاں پر 3,000 مربع کلومیٹر وہ بنتا ہے۔ یعنی 78 سال کی تاریخ کو آپ دیکھیں تو ہم نے بہت کچھ کھویا ہے۔ یہ تو مقامی لوگوں کی گلگت بلتستان میں، کشمیر میں ان کی ہمت ہے کہ 86,000 مربع کلومیٹر نکال لیا، ورنہ پیچھے 7,03,000 مربع کلومیٹر ہی رہ گئے ہیں۔ اب 4 صوبے ہیں پاکستان کے، آپ کو پتہ ہے، اور سب سے بڑا صوبہ ہے بلوچستان، 3.5 لاکھ مربع کلومیٹر بنتا ہے۔ پھر پنجاب ہے 2,50,000، اور اس کے بعد پھر پختونخوا 1 لاکھ کچھ بنتا ہے، اور پھر سندھ ہے۔ اب پاکستان کا 44% جو ہے وہ اس وقت بلوچستان وہ خطرے میں ہے۔ پنجاب آبادی کے لحاظ سے تو بڑا ہے، لیکن رقبے میں بلوچستان سے بہت چھوٹا ہے، اور جو مشرقی پاکستان ہم نے کھویا تھا وہ پنجاب کے 72% تھا۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو جو حرکت ہو رہی ہے توڑنے کی، خدا نخواستہ کاٹنے کی، یہ کتنی خطرناک ہے۔ اور یہ بھارت کے انٹیلیجنس ادارے خود یہ دعوے کر رہے ہیں، سر عام کر رہے ہیں
کہ بلوچستان کے اندر تو ہماری سرمایہ کاری بھی ہے، ہتھیار بھی ہیں، اسرائیل ہمارے ساتھ ہے، اور وہاں کالعدم جماعتوں سے ہماری بات چیت ہو گئی ہے، گارنٹی دی جا رہی ہے کہ الگ ملک بنا کے دیں گے آپ کو، پھر آپ اسرائیل کو تسلیم کریں۔ بالکل اسی طرح جیسے صومالیہ کو ہم نے صومالی لینڈ الگ کروایا اور صومالی لینڈ نے اسرائیل کو، اور اسرائیل نے انہیں تسلیم کیا۔ تو یہاں پر دیکھیں وجہ صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ ایران پر، پاکستان پر اور چین پر نظر رکھی جائے، اور یہ ظاہر ہے امریکہ اسرائیل کی پراکسی بن جائے۔ اب یہ انٹیلیجنس رپورٹس موجود ہیں، لیکن بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ کو لگتا ہے ان سے غرض نہیں ہے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ابھی دیکھیں افغانستان نے روس کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا، چین نے وہاں وسطی ایشیائی ریاستوں کے ساتھ مل کر افغانستان کے راستے چین ایران زمینی تجارتی راہداری کھولی۔ پھر افغانستان نے تو ظاہر اپنے ملک کو بچانے کے لیے بگرام ایئر بیس کا، جو امریکہ کی ٹرمپ کی سب سے بڑی خواہش تھی اور جو ایران کی جنگ میں مؤخر ہوا، روس کے ساتھ وہ جا جڑے، لیکن اب انہوں نے ظاہر ہے افغانستان پہ حملہ کیا تو پھر ظاہر ہے روس وہی مدد کرے گا، اور یہ معاملہ تو ظاہر ہے یوکرین کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو اس وقت سخت مشکل میں ہے۔ اور جو یورپی یونین کا وفد بھی جو آپ نے دیکھا آیا انسانی حقوق کے حوالے سے، جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے حوالے سے تو بات کر رہا ہے، لیکن خطے میں پاکستان کی اچانک تعریفیں کر رہے ہیں یورپی یونین، اور ظاہر ہے وہاں ایک دفعہ پھر یوکرین کا معاملہ ہے جو ابھی تک 4 سال میں حل نہیں ہوا۔ اسی لیے جو ابراہم اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے دیکھیں ابراہم اکارڈ والا معاہدہ سعودی عرب نے راستہ بند کر دیا ہے، اور افغانستان پر جو ٹرمپ کو خوش کر کے بگرام ایئر بیس لینا تھا، چڑھائی کرنی تھی، بمباری کرنی تھی، وہ روس نے بند کر دی ہے۔ تو حالات ان کے لیے ٹرمپ کو خوش کرنے والے تو رہی نہیں، معاہدہ ویسے ہی بڑھ گیا یہ ایران والا۔ معاشی حالات جو ہیں وہ بالکل تباہی کی طرف ہے، خدا نخواستہ 2 صوبوں کے الگ ہونے کا معاملہ ہے۔ پھر ان کے پاس بچتا ہے پنجاب، اسی پہ ہی قبضہ کریں، اقتدار کریں۔ اور یہ جو 28ویں ترمیم کا معاملہ جس پہ بھی بلاول نے دیکھے سندھ و دیش اور سرائکی صوبے کی تو باتیں کی ہیں، آج اس نے پھر اعلان کیا کہ کراچی اور گوادر اسلام آباد سے چلانے کا 28ویں ترمیم کا یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اب اسے پتہ ہے کہ بلوچستان اور کے پی کے حالات کیا ہیں، سارے پاکستان کو پتہ ہے، اور یہ کر کیا رہے ہیں گلگت بلتستان میں۔ ان کے ایک ٹاؤٹ پیغام رسان کیا کہہ رہا تھا کہ جب تک 9 مئی کی معافی نہیں مانگتے کوئی رعایت نہیں دے دیں، کوئی عوامی مہم نہیں چلانے دیں گے، اور 1% بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ پتہ ہے اسے پوچھے بے شرم لوگوں، 93,000 نے سرنڈر کر اپنی پتلونیں دی، کیا انہوں نے آ کے کبھی معافی مانگی؟ مشرقی پاکستان توڑ دیا، کیا کبھی کسی جرنیل نے معافی مانگی؟ مشرف کے جہاز کا اغوا کا کتنا بڑا کیس انہوں نے بنایا، کیا کبھی معافی مانگی؟ 4 مارشل لا لگائے، کوئی معافی مانگی؟ اور اگر کوئی یہ سپریم کورٹ کے اوپر حملے ہوئے، نون لیگ کے دور میں ذوالفقار تنظیم ہوئی، اگرتلہ سازش ہوئی، جناح پور کا نقش، کبھی کسی نے معافی مانگی؟ آج بھی پانی بند ہے سنتاس کا، کوئی معافی مانگتا ہے؟ گلگت بلتستان میں تو چھوڑیں، وہاں تو اس وقت نور جہاں کے پتر آپ کو پتہ ہے بے شرمی اور بغیرتی کا بازار گرم ہے۔ شاہد خٹک وہ بھی جنگلوٹ میں ایک جگہ وہ جلسے کا اس نے اعلان کیا تو انہوں نے کرفیو لگا دیا، کنٹینر لگا کے راستے بند کر دیے۔ اتنا خوف کہ وہاں کا ان کا ایک امیدوار ہے، عتیق پیرزادہ نام ہے شاید، اس کے گھر کے باہر ایسے محاصرہ کیا ہوا جیسے مقبوضہ کشمیر میں قصور کیا ہے، انتخابی مہم کر رہا ہے، اور وہی مار پیٹ، وہی 8 فروری آپ کو پتہ ہے۔ بہرحال تحریک انصاف کو یہ اندازہ ہو چکا ہے، اسد کیسر نے ابھی ایک بیان بھی دیا کہ 8 فروری کو ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا گیا اور 9 فروری کو ہم نکلے نہیں، ہم نے سسٹم تسلیم کیا، بہت بڑی غلطی تھی، کہہ رہے تھے اب گلگت میں نہیں کریں گے۔ تو ہو سکتا ہے یہ 9 فروری ان کے ساتھ جو زیادتی ہو، پھر ملک میں وہاں احتجاجی کال، اور اس میں یہ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان سے معاملہ شروع ہو، جو کل سہیل آفریدی اڈیالہ جیل سے آپ کو پتہ ہے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پڑاؤ ہوگا، ملک گیر معاملات ہوگا۔ دیکھیں ان کے سامنے حالات بڑے موافق، بجٹ آ رہا ہے، ایک کے پی میں بجٹ بھی روکیں، جو ظلم اور زیادتی، دیکھیں خان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کیا ہو رہی ہے، یہ معیشت پر تو ظلم اور زیادتی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کی قوم عمران خان کے ساتھ 100% ہے، بالکل 100%۔ یہ لیڈرشپ صرف اس چیز کو اگر اندازہ کر لے، اور گلگت بلتستان کے جو حالات کے بعد ان کے لیے جو حالات بننے ہیں وہ اتنے موزوں ہیں سیاسی طور پر، یہ اتنا بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ جو ہے ظلم اور زیادتی۔ عمران خان کے خلاف آپ کو پتہ ہے جو سزا ہے 5 مہینے اس کو ہو چکے ہیں، سماعت کا بھی آغاز نہیں کیا گیا۔ 20 دسمبر کو خان کو توشہ خانہ 2 کیس میں سزا ہوئی، آج 1 جون ہو چکا ہے اور ایک سماعت نہیں ہوئی۔ وہ خالد چودھری عمران خان کا وکیل بیٹھا رہتا ہے بیچارہ وہاں دستخط کروانے کے لیے، اعتراض لگاتے ہیں، وہ رجسٹرار کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی اپیل کا وقت ہی ختم ہو گیا، دوبارہ درخواست دائر کرو، دوبارہ درخواست دائر کرتے ہیں، اسے سماعت کے لیے مقرر کرتے ہیں۔ وہ ایک جسٹس خادم حسین سومرو ہے، اس کا میں پڑھ رہا تھا ایک بیان، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا ارے بابا کیس لگ جائے گا، ایسے ایسے بے شرم بے غیرت لوگ، 2.5 مہینے ہو گئے ہیں اس بات کو بھی۔ تو تحریک انصاف کی عادت کو انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ چلے میری بات نہ مانے، نہیں مانتے، یہ جو حکومتی وزیر مشیر لگے ہیں نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کرتا دھرتا، جو وہ کہہ رہے ہیں ان کی ہی سن لیں بے شک۔ یہ 2 خواجگان ان کو بتا نہیں رہے، ایک وہ وزیر دفاع 80,000 روپے واپڈا کو ٹرانسفارمر کی رشوت دے رہے ہیں، دوسرا کہہ رہے ہیں ایئرپورٹ سے ذلیل ہو رہے ہیں، جمہوریت اس وقت بڑھ گئی۔ صحافی تو ان کے اپنے روز بتا رہے ہیں، 54 کے قریب کابینہ کے لوگ ہیں جنہیں لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، جنہوں نے ملک میں ٹیکس اکٹھا کرنا ہے۔ ایف پی آر کا چیئرمین وہ حکومت سے کہہ رہا ہے یہ ٹارگٹ جو بھائی آپ نے رکھتے نہیں ہوتا، مجھے فارغ کرو۔
पंजाब हुकूमत जो कर रही है, वारदातें कर रही है, जनरेटर से लेके सोलर पावर तक, वो अपनी जगह, जो उनकी करप्शन स्कैंडल अपनी जगह, और इनका जो वफाकी वजीर एहसन इकबाल कह रहा है वो ज़रा सुने, वो चीखे मार के खुद कह रहा है तबाही बर्बादी हमने खुद कर दी है, हमारे पल्ले कुछ नहीं रहा। यूरो बॉन्ड जारी कर दिए, यूरो बॉन्ड, वो मैं बताता हूँ क्या होते हैं कि दोस्त ममालिक कर्जे रोल ओवर करवा रहे हैं, कर्ज पे हम कर्ज ले रहे हैं और फ़ायदा कोई नहीं हो रहा, 7% बरामदाती खसारा हर महीने हो रहा है। हालात कितने बिगड़े हैं, मैं आपको इस बात से आप अंदाज़ा करें कि हुकूमत जो, जब दुनिया की कोई हुकूमत कर्ज नहीं देती तो फिर आम लोगों से कर्ज मांग रहे हैं। यूरो बॉन्ड क्या होता है? मईशत की तबाही की असल निशानी है, दुनिया के लिए नहीं, इनके लिए सिर्फ। हुकूमत आपको पता है कर्जा लेती है IMF से, वर्ल्ड बैंक से, बड़े इदारों से। इस वक्त इतने मजबूर हैं कि कोई आसान कर्जा देने पर तैयार ही नहीं। फिर ईरान की जंग में तेल हो गया महंगा, तरसीलात ज़र जो बाहर से खलीजी ममालिक से आती हैं वो कम होगी, मुलाजमतें वहाँ कम, शिपिंग तजारत वैसे ही महंगी होगी, ऊपर से आ रहा है बजट और बैरूनी कर्जे हैं बहुत ज़्यादा, तवानाई और सूद की अदायगियाँ भी देनी है, पुराना कर्ज भी उतारना है, उसके लिए नया कर्ज भी लेना है, और बरामदात में धड़ाधड़ कमी होती जा रही है। खुद हुकूमत कह रही है 7%, ऊपर से जिस शरह सूद पर ये लोगों को बॉन्ड खरीदने पर मजबूर कर रहे हैं दुनिया में, और ये हुकूमतों को नहीं, आम सरमायाकारों को, क्योंकि दोस्त ममालिक जो कर्ज दे रहे थे वो सिर्फ मुद्दत बढ़ाते हैं, मदद नहीं करते हैं। और ये 5 से 10 साल सूद पर बॉन्ड दे रहे हैं कर्ज लेके, ताकि निज़ाम ऐसे चलाएं जैसे आप मिसाल है कि कोई नशेई घर का सारा सामान बेच दे और अब बीवी या माँ का जेवर रख के उस पर कर्जा ले और उस पर सूद अदा करता रहे, अपने नशे के लिए, आपके लिए नहीं, अपने नशे के लिए। तो ये हालात बिल्कुल वही हैं। तो अब इमरान खान से कल मुलाकात का दिन है, डॉक्टर बाबर रहमान का नाम भी है, देखें मुलाकात होगी, इनके नाम से मुझे शक पड़ रहा है शायद मुलाकात हो जाए। बहरहाल कल पता चल जाएगा, कल का दिन बड़ा अहम है। अल्लाह इनको अक्ल दे, जो बातें मैंने की हैं होती तो ख़तरनाक है लेकिन बदकिस्मती से यही सच्चाई है, और यही ख्वाहिश ये है कि अल्लाह करे ये सारी बातें तज्ज़िये गलत हों और ऐसा ना हो, इनको अक्ल आ जाए और चीज़ें ठीक कर दें। बाकी तो आपको पता है जो होना है वो अल्लाह ने लिख के रखा हुआ है, वही होगा। हम लोग तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं और उनको समझाने की कोशिश। अपना ख्याल रखें, अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।